الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 29 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ جزا و سزا کی سورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کی، جن لوگوں کی طرف کی جو آپ کے مخاطبین ہوئے، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، پیغمبر کی تکذیب کی، انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ اسی سورہ میں سنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو یہ گویا عذاب کی سورہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہی وجہ ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے مشرکین عرب زیر بحث آئے، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق زیادہ تر قریش سے تھا، اور انہوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا تھا۔ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کی طرف پیغمبر کی بعثت ہو جائے اور وہ اپنے اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ان کے لیے موت ہی کی سزا ہے۔ دوسرا گروہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہوا، وہ عرب کے اہل کتاب تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کسی حد تک اہل کتاب سے معاملہ مکے میں بھی ہو گیا تھا، چنانچہ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حبشہ سے عیسائیوں کے وفود آتے رہے اور وہ آ کر ایمان بھی لاتے رہے، اور یہ مکے ہی کے زمانے میں ہوا۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دعوت ارد گرد کے علاقوں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر حبشہ کی طرف تو 2 ہجرتیں بھی ہوئیں صحابہ کرام کی، اس لیے مسیحی دنیا بھی بڑی حد تک دعوت سے واقف ہو گئی تھی، اور مسیحی اہل کتاب ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے تو وہاں یہود کی ایک بڑی جمعیت تھی، ان کے بہت سے قبائل وہاں آباد تھے۔ وہ براہ راست مخاطب ہوئے۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں انہی سے خطاب کیا گیا ہے، اور ان کو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے آخری پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں گروہوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی، یعنی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ وہ بھی دین شرک کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ بھی جو اہل کتاب تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے مشرکین کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ تمام معاہدات ختم ہوئے، اب آخری فیصلہ ہے، تعلقات بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اب یہ حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا گروہ اب زیر بحث آیا ہے، تو فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دعوت کے رد عمل کو بیان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی۔ اللہ اور روز آخر پر اگر سچا ایمان ہو
تو ظاہر ہے کہ پھر انسان وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا جو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جزیرہ نما عرب میں اختیار کیا۔ اسی طرح جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنی فقہ میں جو حرمتیں قائم کیے ہوئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے اور جن چیزوں کو حلال ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ سب باتیں اللہ کے آخری پیغمبر نے واضح کر دیں اور وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے وہ اپنی آخری منقع اور واضح صورت میں اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے پیش کر دیا گیا، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو یہ گویا ان کی فرد قرارداد جرم ہے، پوری کی پوری بیان کر دی ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ ان جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور یہ اللہ کے آخری رسول کی بعثت کے باوجود کر چکے ہیں، اس کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اس کے باوصف کر چکے ہیں، اس لیے اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے مشرکین عرب کے ساتھ بیان ہوا ہے، البتہ ایک فرق رہے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کرے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو خود اس کی زندگی میں قبول کر لے۔ لیکن اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو اب ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ اس سرزمین میں محکوم ہو کر رہیں گے اور محکومی کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں گے۔ محکوم ہو کر رہیں گے یعنی گویا یہ ان کے لیے سزا ہے۔ محکومی اور غلامی کی سزا اس کا اہل کتاب کے لیے اعلان کیا گیا اور موت کی سزا اس کا مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا۔ یہی فرق اگر دیکھیے تو قیامت میں بھی ملحوظ ہے۔ اسی لیے میں یہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ سورہ توبہ میں ہم قیامت کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو دوسری جگہوں پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا اور اللہ کے قانون کے مطابق معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جانتے بوجھتے اس کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ تو یہاں دنیا میں ظاہر ہے کہ یہی چیز ہو سکتی ہے کہ آخری سزا دے دی جائے گی، تو یہاں موت کی سزا ان کے لیے بیان کر دی گئی، صاف کہہ دیا گیا کہ ان کو ایمان لانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر اسلام یا تلوار، اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا، ان کے لیے یہی انتخاب ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ چونکہ شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں بلکہ اہل کتاب کی حیثیت سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی بظاہر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں جو نفی ہوئی ہے وہ حقیقی ایمان کی ہے، سچا ایمان، یعنی جس کے نتیجے میں آدمی اپنے باطن اور ظاہر کے لحاظ سے ایک ہی مقام پر آ جاتا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن بظاہر تو اقرار کرتے تھے اس بات کا۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ یہ شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے، اپنے آپ کو توحید ہی کا ماننے والا کہتے ہیں، اور جو کچھ مان رہے ہیں وہ اگرچہ شرک ہے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ چیز جس طرح دنیا میں رعایت کا ذریعہ بنے گی ایسے قیامت میں بھی بنے گی، یعنی دونوں جگہ ایک ہی صورتحال ہے، الا یہ کہ یہ واضح ہو جائے کہ جو تعویل کی جا رہی ہے وہ ایک باطل تعویل ہی نہیں بلکہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو وہاں آگے جا کے جب منافقین زیر بحث آ جائیں گے تو بتا دیا جائے گا کہ قیامت میں یہ راز کھل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے لیے قیامت میں وہی فیصلہ ہوگا جو کفار کے لیے یا سری منکرین کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا
کہ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ اسی سے پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسلام لاؤ، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے یا معاندت چھوڑ دو، یا جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ وہاں اسلام اور تلوار میں سے انتخاب کے لیے کہا ہے۔ یہاں بھی جو جرائم بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو دین حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین دیا ہے وہی دین حق ہے۔ اسلام سب نبیوں کا دین ہے اور ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دیا۔ اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ اس کا لازمی مطلب ہے، کہ اگر دین میں اس سے پہلے کوئی غلط فہمی تھی، کوئی تحریف ہوئی تھی، کہیں سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، وہ سب چیزیں اب درست ہو گئیں، اور آخری صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ تو جب اس طریقے سے اس کی وضاحت ہو گئی تو اب سب کو اسی کو ماننا ہے۔ اب کوئی آدمی یہاں سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اس زمانے میں بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو مختلف صورتوں میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مختلف صورتوں میں نہیں دیا گیا، یہ ہمیشہ ایک ہی دین تھا۔ اس کی شریعت میں کچھ وقتی نوعیت کے یا بعض قوموں کے ساتھ خاص احکام ضرور دیے گئے، لیکن ان کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ وہ وقتی نوعیت کے ہیں یا ان قوموں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں بھی بعض احکام کے بارے میں کی گئی ہے، لیکن اصل دین یعنی یہ بات کہ ایک اللہ ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی بادشاہی اس کائنات پر قائم ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمیں ایک دن اس کی ملاقات کے لیے موت کے بعد اٹھنا ہے، ہمارے لیے وہاں ابدی زندگی ہے، اور اسی پروردگار نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اس کے فرشتے اس کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ماننا ہے، اور ہمارا اصلی امتحان کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جس دائرے میں کوئی ہدایت دی ہے، خواہ وہ بدن کی تطہیر کا معاملہ ہو، یا خور و نوش کی تطہیر ہو، یا اسی طرح اخلاق کی تطہیر ہو، اسی منزل کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کا دین ہے۔ اس دین کی آخری حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری حجت ہے تو کسی کے لیے اب کوئی اور انتخاب باقی نہیں رہا۔ یہی بات ان لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تمہارے جرائم یہ ہیں اور اتمام حجت کے باوجود تم ان جرائم کا ارتکاب کرنے سے باز نہیں آئے تو اب سزا کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ محکومی اور غلامی کی سزا۔ تو دو سزائیں ہیں جو اتمام حجت کے بعد دی جاتی ہیں، ایک ان لوگوں کو جو شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے موت، اور ایک وہ کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں، شرک کا اگرچہ ارتکاب کر رہے ہیں لیکن اصرار کرتے ہیں کہ ہم توحیدی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ یہی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو دی گئی، یعنی جو اہل کتاب میں سے تھے، اور یہی سزا مسیح علیہ السلام کے منکرین کو دی گئی۔ اس میں یہ جو فرمایا ہے معاف کیجیے، کہ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ لوگ اگرچہ ایمان کے مدعی تھے،
یعنی یہ ساری باتیں یہ مانتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ان میں سے ہر چیز کا اقرار کرتے تھے، تو ایمان کے مدعی تھے، اس کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یعنی ماننا تو وہ ماننا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی دل کے اعماق میں ایک چیز کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگرچہ کہیں غلطی کر جائے یا کوتاہی کا شکار ہو جائے یا غفلت میں مبتلا ہو۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، استاذ امام لکھتے ہیں، ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس میں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کو مانا جائے اور جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے دین کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کے شرائط ہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ ایک سچا مومن ہر وقت اس کے لیے بیتاب ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات اس کا دین نہ بن جائے، وہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات داخل نہ کر دے، وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا اللہ کے رسول کے بارے میں نہ کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی یا اس کے رسول نے نہیں کہی۔ یہ ہر بندہ مومن کی شدید خواہش ہے، ہونی چاہیے، اور یہی سچا ایمان ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جس وقت مذہبی فرقے بن جاتے ہیں اور لوگ اپنی ایک مذہبی شناخت قائم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی خواہشوں اور بدعات کے دلائل ڈھونڈنے میں زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں بھی یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے خدا کی نفی کر دی۔ یعنی جب خدا آسمان پر رہ گیا اور زمین پر اس کا بیٹا آ گیا بقول ان کے، یا خدا آسمان پر رہ گیا اور زمین پر ان کے احبار و رہبان کھڑے ہو گئے، خدا کے نمائندے بن گئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو مشرکانہ عقائد ایجاد کیے ہیں، اس کے تحت اگرچہ خدا کو مان رہے ہیں لیکن خدا کی نفی کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا۔ جب کوئی گروہ یا کوئی شخص یہ عقیدہ قائم کر لے کہ میرے لیے تو مغفرت ہی ہے، میں اب جو جی چاہے کروں، اللہ کی جس حد کو چاہے توڑ دوں، میں ایمان، علم اور عمل میں جیسی چاہے کوتاہی کروں، جان بوجھ کر جرائم کا ارتکاب کروں، لیکن میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو لازماً بخش دے گا۔ یہ چیز فرد میں پیدا ہو جائے یا کسی قوم یا گروہ میں پیدا ہو جائے، سب سے خطرناک چیز ہے۔ اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا، یعنی اب آخرت انصاف کی جگہ نہیں رہی، اللہ کی رحمت کا مقام نہیں رہی، اب تو وہ در حقیقت اپنوں کو نوازنے کی جگہ بن گئی۔ تو اس چیز سے آخرت کا ابطال ہو جاتا ہے، آخرت پر ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز بنا کر شریعت کو قلم کر دیا۔ یعنی جب یہ محسوس کیا کہ فلاں چیز چھوڑنی بہت مشکل ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حلت کا فتویٰ دے دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی اللہ کی شریعت سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، اللہ کی کتاب سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو وہ جگہ دے دی ہے۔
پھر ستم بالائے ستم یہ کیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین حق بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین سیدنا آدم کے ذریعے سے دینا شروع کیا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ حجابات آ گئے، کچھ پردے پڑ گئے، کچھ بدعات شامل کر دی گئیں، فرقے بن گئے، تو اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ اس دنیا کے لیے آخری مرتبہ اپنا رسول بھیج کر اس دین حق کو بالکل صاف، واضح اور منقع صورت میں پھر ایک مرتبہ دنیا کو بتائے گا۔ اس نے بتا دیا، تو اس کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا اور اس کے خلاف برابر سازشوں میں سرگرم رہے۔ یہ جرائم ہے، تو یہ پورے جرائم کی فہرست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تمہارے لیے، یعنی جب یہ جرائم تم نے کیے اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کسی چیز پر متربع نہیں کیا، اللہ نے اپنے آخری رسول کی سرزمین میں بعثت کی، تمہاری بستی میں وہ آ گئے، یثرب میں آ گئے اور ہر لحاظ سے تم پر حق کو واضح کر دیا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا پہلا باب یہ اتمام حجت کا باب ہے اہل کتاب کے لیے، تو ہر لحاظ سے جب حجت پوری ہو گئی تو پھر یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے محکومی کی سزا ہے۔ خلاصے کے طور پر پھر عرض کر دوں کہ جو قانون اس سے واضح ہوا، یعنی اتمام حجت کا قانون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سزا، اس دنیا میں سزا کا اعلان ہوتا ہے، تو دو سزائیں ہیں منکرین کے لیے۔ ایک یہ کہ اگر وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں تو موت کی سزا ہے، اور اگر اصلاً توحید کے علمبردار ہیں لیکن شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تاہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کے لیے دنیا میں محکومی کی سزا ہے۔ اور یہ جو جزیہ یہاں پہ ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی جس طرح سے آمدنی پر ٹیکس ہوتا ہے یا پراپرٹی پر ٹیکس ہوتا ہے، یہ وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ محکومی کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ آپ نے کمایا کیا ہے، یعنی ہر فرد کو گویا جب یہ 10 درم بھی اگر دینے ہیں یا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہے تو یہ وہ اس احساس کے ساتھ دے گا کہ میں اپنی محکومی کی علامت کے طور پر اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ جزیہ ان پر عائد کیا گیا۔ ٹیکس کے لیے عربی زبان میں دوسرے الفاظ ہیں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں گے بلکہ اس محکومی کو قبول کر کے ماتحت بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے نیچے سمجھ کر رہیں گے۔ تو یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی۔ یہ بھی کوئی اسلام کے سیاسی قانون کا بیان نہیں ہے، اللہ کی سزا ہے جو ان لوگوں کو اس نے دی اور اس کا نفاذ کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر کی طرف سے ان پر واضح کی گئی، لیکن اس سے یہ خیال نہ ہو کہ انہوں نے، اگر اللہ نے ان کو موت کی سزا نہیں دی تو شرک نہیں کیا، شرک کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ اس کو قبول کرنے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی اور وقت پہ گفتگو کا موضوع ہے، تو میں یہ واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو آخری درجے میں واضح کر دیا ہے کہ کسی پر کوئی حکم اس کے اپنے اقرار سے ہٹ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ الگ سے ایک بحث ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا منکر، جس کو عربی زبان میں کافر کہا ہے، یہ قرار دیتا ہے، وہ اپنے دین کو شرک قرار دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو آدمی نے یا کسی گروہ نے یا کسی جماعت نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے، اسی پر تمام حکم ہوگا دنیا میں۔ آخرت میں اللہ حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یعنی دنیا میں یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں، بات پر بات کریں گے، یعنی یہ کہ یہ شرک ہے، یہ کہ یہ کفر ہے، یہ کہ یہ چیز فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ ہم اپنے علم کے مطابق بات پر بات کریں گے، لیکن فرد
کیا کہتا ہے، اس میں جو وہ کہتا ہے دنیا میں اسی پر فتویٰ بھی ہوگا، اسی پر حکم بھی لگایا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر جسارت نہیں کی جا سکتی۔ میں عرض کروں گا کہ صریح نص ہے کہ کوئی آدمی اس کی جسارت نہ کرے۔ تو یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مشرکین کے لیے سزا ہے، موت کی سزا جیسے کہ بیان ہوا، اور ادھر یہ اہل کتاب ہیں کہ جن کے لیے محکومی کی سزا ہے، تو فرق کیا واقع ہوا؟ شرک تو یہ بھی کرتے ہیں، تو بتا دیا کہ یہ شرک کا اعتراف نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو توحیدی کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن یہ خیال نہ ہو کہ ان کے ہاں شرک کا ارتکاب نہیں ہوتا۔ سن لو کہ شرک کا ارتکاب انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو اب اس کو بیان کیے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یعنی ان کا دین اب یہی ہے۔ یہ گویا بات مقدر ہے پیچھے کہ ان کا دین تو اصل میں شرک ہی پر مبنی ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ مشرک ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ اگر پوچھئے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں کا بیان کر دیا۔ اہل کتاب کی سزا بیان ہوئی ہے تو دونوں کا جرم یہ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہوا ہے، یعنی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہون قول الذین کفروا من قبل، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی یہ رویہ وہی ہے، استدلال وہی ہے، لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے پیچھے جو ان کے لیے حکم بیان ہوا ہے کہ یہ محکومی اختیار کریں، اس پر حاشیہ ہے، یعنی مغلوب ہو کر، یہ جو کہا نا حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی مغلوب ہو کر اور اپنی اس مغلوبیت اور محکومی کو تسلیم کر کے، جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مان لیا ہے کہ ہم اب محکومی کی زندگی بسر کریں گے، یعنی مغلوب ہو کر اور اپنی اس مغلوبیت اور محکومی کو تسلیم کر کے اس کی علامت کے طور پر جزیہ ادا کریں۔ اوپر مشرکین کی سزا بیان ہوئی ہے، یعنی اس سے پیچھے کہ ایمان نہ لائیں تو قتل کر دیے جائیں۔ یہ ان اہل کتاب کی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ ان کی سزا ہے۔ یہ رعایت اس لیے کی گئی ہے، یعنی کیوں؟ ان کے لیے موت اور ان کے لیے محکومی۔ یہ رعایت اس لیے کی گئی ہے کہ اہل کتاب اصلاً توحیدی سے وابستہ تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا، یعنی یہی سزا دی گئی ان کو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی شرک کے مرتکب تھے، یعنی اہل کتاب بھی، جیسے کہ قرآن اوپر بیان کر رہا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی شرک کے مرتکب تھے، مگر بنی اسماعیل کی طرح انہوں نے شرک کو دین اور عقیدے کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا تھا، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرنے والے نہیں بن گئے تھے کہ شرک ہی ہمارا دین ہے، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کو اللہ کا شریک بنایا ہے اور یہ اللہ کے حکم پر بنایا ہے، بلکہ تلبیت تک میں یہی چیز انہوں نے داخل کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اپنے شریک بنائے ہیں، اور جب شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا تو اب گویا اقراری مشرک ہیں، یعنی خود مان رہے ہیں کہ ہم نے شرک کو اختیار کر لیا ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ لوگ مشرک نہ ہوں تو قیامت میں بھی اسی طرح رعایت کے مستحق ہوں گے، یعنی وہاں پر بھی اگر غلطی لگی ہے، شرک کا ارتکاب کیا ہے لیکن غلطی لگی ہے اور کسی تعویل کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ شرک ہے اور جھوٹ بول رہے تھے، وہ تو منافقت ہے، اس کی سزا آگے بیان ہو رہی ہے، لیکن غلطی لگی ہے تو رعایت کے مستحق ہوں گے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن کا یہ حکم بھی، یعنی یہ جو حکم پیچھے بیان ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی،
ان کو مغلوب کیا جائے گا، ان کو محکومی کی سزا دی جائے گی، اس کی علامت کے طور پر یہ جزیہ ادا کریں گے۔ قرآن کا یہ حکم بھی اس کے قانون اتمام حجت کی ایک فرع اور انہی اقوام کے ساتھ خاص تھا جن پر خدا کے آخری پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ ان کے لیے یہ اسی طرح کا عذاب تھا جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے مخاطبین پر ہمیشہ نازل کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے بعد اب دنیا کے کسی غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ سزا ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کے براہ راست پیغمبر سے بات سنی، اس کی طرف سے حجت پوری ہوئی اور انکار کر دیا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کاحسن کوکب دری فی السماء اذا لا یبصقون فیہا ولا یمتطخون ولا یتکبتون آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفضہ ومجامرہم العلوہ الانجوج عود الطیب ورشہم المسک ولکل واحد منہم زوجتان من الحور العین یرا مخ سوکہما من وراء اللحم من الحسن کما یرا الشراب الاحمر فی الزجاجۃ البیضاء وما فی الجنۃ اعظب لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 3024۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے بندے وہاں سرفرازی پائیں گے، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں تصویر ہے کہ ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان میں سے جو لوگ اصحاب الیمین ہیں وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے تو نہایت خوشی کے ساتھ بتائیں گے کہ میں کامیاب ہوا، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر السابقون ہیں۔ تو السابقون جس طریقے سے اپنے مرتبے کے لحاظ سے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ المقربون ہے، ظاہر ہے کہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے جو گروہ، ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد یعنی جس طریقے سے لوگ اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنے علم کی وجہ سے ممتاز ہوں گے، اسی ترتیب سے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادبی اسالیب ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ کیا روشنی ہوگی، کیا چہرے دمکتے ہوں گے، اللہ کی کیا رحمتیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زمرے میں شامل کرے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، کہا ہے نا کہ یہ تو فوز عظیم ہے، اور جن لوگوں کو اس کا شعور ہوا اور آخری درجے میں شعور ہوا، وہ جب اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، کیونکہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں جس امتحان میں ڈالا گیا، آپ کامیاب ہو کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے، تو وہاں اعمال کے لحاظ سے جو ان کی کیفیت ہوگی اسے یہاں ایک تصویر کی طرح سامنے لایا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ بیان فرمایا ہے۔ وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اب یہ بیان کیا ہے کہ
ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو جسم ہمیں دیے گئے ہیں یا جو ہماری خلقت کے لیے قاعدے اختیار کیے گئے ہیں یہ بھی اللہ کا شاکار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان سب کو کامل صورت نہیں دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ طے کر دیا کہ وہ اپنی کامل رحمت اور اپنے کمال خلق کا ظہور وہ آخرت میں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا پیغمبروں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس دنیا میں اگرچہ یہاں بھی جمال ہے، یہاں بھی حسن ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شاہکار تخلیق کیے ہیں، لیکن ہر جگہ کچھ نقص رکھ دیا ہے، ہر جگہ کوئی ایسی چیز موجود ہے، بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہماری قوت کے حدود متعین ہیں، موت سر کے اوپر تلوار لیے ہر وقت کھڑی ہے، تو جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا عارضی اصول پر بنائی گئی ہے۔ اب جنت میں بھی کیا ہماری یہ تحدید رہے گی؟ اسی طرح کے جو نقائص بظاہر محسوس ہوتے ہیں وہ موجود ہوں گے؟ یہ خود فلسفے کی ایک بڑی بحث ہے، اور غلطی کہاں سے لگی ہے؟ وہ یہی کہ وہ اس دنیا کو کامل سمجھتے ہیں، جبکہ انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ کامل نہیں ہے، یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ تم اس کے خلا اور اس کے نقائص اور اس کی خامیوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ ایک دوسری دنیا اس کے ساتھ ملے گی، تو تب سب سوالوں کا جواب ملے گا۔ تو آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، وہ اصل میں وہ کمال ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہمیں لاحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض چیزوں کو بیان فرمایا۔ یہ کہا کہ وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ یعنی یہ ساری چیزیں نا جو یہاں انسان کے لیے بشری کمزوریوں کی صورت میں ہے، فرمایا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ سب سے زیادہ قیمتی دھاتیں یہی ہے تو انہی کو لے لیا ہے۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جنت کا سونا اور جنت کی چاندی یہی ہوگی۔ ہم جو کچھ تصور کر سکتے ہیں وہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح کا ہوگا۔ یہ بھی کوئی جامع تصویر نہیں ہے، بلکہ چند موٹی موٹی باتیں بیان کر کے یہ تصور دلایا گیا ہے کہ اس زندگی میں وہ سب چیزیں جو یہاں تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، یا کوئی یہاں پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو بیویاں ہوں گی، آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بڑی اعلیٰ ادبی تعبیر ہے، بہت عمدہ تشبیہ دی ہے حضور نے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ اب دیکھیے، پہلے وہ چیزیں بیان کیں جو جسم میں لاحق ہیں، یہاں پہ رطوبت نکلتی ہے، ناک سے نکلتی ہے، تھوکنا پڑتا ہے، بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اب یہ بیان کیا کہ یہ جو دلوں کے اندر یا ہمارے باطن میں چیزیں ہیں، یا رذائل جن کے ساتھ ہم جیتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ وہ جس کو بیان کیا ہے نا کہ وہاں کوئی لغو و تعصیم نہیں سنیں گے، وہ تو گویا پاکیزہ زندگی۔ اور اگر اس آخری چیز کو سامنے رکھیے تو فرشتوں کی سی زندگی، یہ وہاں پر ان لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اس میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، ان آہو چشم گوریوں کا ذکر قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ یہ الگ سے پیدا کی جائیں گی یا اسی دنیا کی عورتوں کو اعادہ خلق کے بعد یہ صورت دے دی جائے گی؟ بظاہر یہ دوسری بات ہی قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے،
تاہم اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے اور وہ قیامت ہی میں سامنے آئے گی۔ میں نے حال میں اعتراضات سیریز میں جنت کی حور کے زیر عنوان اپنا جو موقف بیان کیا، اس میں بھی یہ روایت پڑھ کر اپنا یہ نوٹ بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ قرینے قیاس یہی بات ہے، تاہم کوئی حتمی چیز کہنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخری علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی صرف 2 ہی ہوں گی یا 70 ہوں گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑی ہی مفصل گفتگو ہے اس سلسلے کی. آج یہ 14ویں قسط شروع کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ. سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین جو اختلافات سیاسی کشمکش تھی اس میں آپ کا زاویہ نظر کیا ہے؟ چاروں اہم سوالات زیر بحث آئے. آپ کی عنایت کو ضمنی اشکالات جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں ایک ایک کر کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آج کی گفتگو کا آغاز میں اس سوال سے کروں گا کہ آپ نے اس پوری گفتگو میں دونوں فریقین کی جگہ کھڑے ہو کے جو ان کے مواقف تھے وہ بیان کرنے کی کوشش کی اور تاریخی معاملات کو سمجھنے کا ایک منفرد زاویہ بھی بتایا. سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے عہد میں بغاوت ہوئی، کوفیوں نے بصریوں نے بغاوت کی، اس کو بغاوت کہنے میں کوئی تردد تعامل نہیں ہے، تو سیدنا علی کی حکومت قائم ہو گئی امرہم شورا بینہم کے اصول کے تحت. جو کچھ وہاں حالات موجود تھے، ایک صوبے کے اندر ایک گورنر ہیں جو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان کا جو بھی موقف ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ سرکاری حیثیت میں ایک اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بیعت لینے سے روکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ سیدنا علی کی حکومت استبداد ہی پہ مبنی تھی تب بھی ڈیفیکٹو بھی نہیں مانتے، بالفعل بھی نہیں مانتے. تو یہ سب کرنے کے بعد پھر اقدامات بھی ہوتے ہیں، جنگیں بھی ہوتی ہیں. تو اتنے کچھ کے بعد بھی یہ کہنے میں کیا تعامل ہے کہ ان کا یہ عمل، ان کا یہ اقدام بغاوت نہیں تھی؟ خون بہا، جنگیں ہوئیں، اقتدار کو تسلیم نہیں کیا گیا، سب کچھ ہوا، پھر بھی باغی کا اطلاق کیوں نہیں کیا جاتا؟ آخری ایک مثال کو سامنے رکھ کے کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان لوگوں کو باغی ہی قرار دیا تھا نا، وہ تو ایک معاملے میں کھڑے ہو گئے تھے. تو یہاں پر بغاوت کا ارتکاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، میں اپنے عزیز بھائی ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس ہفتے میں ان کی وفات ہو گئی. بہت عزیز دوستوں میں سے تھے. اصغر نیازی صاحب انہی کے بھائی تھے جن کے بارے میں نے کہا ہے کہ کون سمجھے کون جانے اب تصوف کے رموز، دوستوں کی بزم میں اصغر نیازی اب کہاں. زمانہ طالب علمی سے ان کے ساتھ تعلق تھا. میرے نہایت عزیز دوست ڈاکٹر ساجد علی صاحب نے حال میں بعض چیزیں لکھی ہیں، ان میں اس پہلی ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے. ان کا حافظہ بہت قابل رشک ہے، بہت سی باتیں جیسے ہوئیں ویسے ہی ان کو یاد رہتی ہیں، تو انہوں نے وہ یاد تازہ کی ہے. بڑا اعلیٰ تخلیقی ذہن رکھتے تھے، اچھے شاعر تھے، ادیب تھے، اور ایک بھرپور زندگی انہوں نے اپنے ماحول میں، اپنے لوگوں میں، اپنے اعزاء و اقربا میں اور خود اس قوم میں گزاری ہے. وہ اپنے خاندان کے بھی سرپرست کی حیثیت سے رہے. اصغر نیازی صاحب کے بھی تمام معاملات زندگی بھر وہی دیکھتے رہے، اس لیے کہ اصغر نیازی بڑی طویل مدت تک بیمار رہے. اور قومی زندگی میں بھی اگر آپ ان کے کالم پڑھیں، ان کی تحریریں دیکھیں تو ان کا ایک زاویہ نظر تھا اور ایک کردار بھی رہا. شرافت نفس کے لحاظ سے، اپنی تہذیبی تربیت کے لحاظ سے بڑے مثالی لوگوں میں سے تھے. میرے ساتھ بھی بہت محبت کا تعلق رہا، بالکل برادرانہ تعلق. تو ان کی خوبیاں غیر معمولی تھیں. تو میں ان کے لیے اپنے احباب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے. اس طرح کے لوگ قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو حقیقت پہ ایک بڑا نقصان ہے جو سامنے آتا ہے. یہ دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس پہ لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن ہم فانی انسان ایسے موقعوں پر بہت افسردہ ہوتے ہیں کہ ایک آواز خاموش ہو گئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں، ان کو بولتے ہوئے دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاموش ہو گیا ہے چمن بولتا ہوا. آپ کے یہ سوالات تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک میری قوت ہے میں اپنا موقف بیان کرنے کی صحیح کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی حکومت کے معاملے میں نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کے خلاف اٹھنے والے بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو خود اس حکومت کے انعقاد کو یا ڈی جیورو ہونا چاہیے یا ڈیفیکٹو ہونا چاہیے.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ نے مثال دی. میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے آخری پیغمبر نے بنیادی فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس وقت 2 جماعتیں ہیں، ایک انصار کی جماعت ہے، ایک مہاجرین قریش کی جماعت ہے. اس میں مہاجرین قریش کو میرے بعد اقتدار منتقل ہو جائے گا. اس فیصلے کے تحت ثقیفہ میں سیدنا عمر نے ان کا نام پیش کیا. اگلے دن مسجد میں آئے، آزادانہ ماحول میں لوگوں نے سیدنا عمر کے اس فیصلے کو قبول کیا، اور وہ ساری قیادت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی تھی، خواہ وہ انصار کی قیادت تھی یا وہ مہاجرین قریش کی قیادت تھی، سب نے ان کے اس انتخاب کو قبول کیا. 1-2 مخالفت کی اگر آوازیں اٹھیں بھی تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت، اور بہت بڑی اکثریت، بہرحال اس پر پوری طرح متفق تھی، اگرچہ ایک اقلیت کو یا چند لوگوں کو اس سے اختلاف بھی تھا. یہ دستوری روایت ہے جس کے مطابق ان کا انتخاب ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس انتخاب پر تو کوئی انگلی نہیں دھر سکتا. یہ آخری درجے میں وہی دستور جو اسلام نے اصول میں قائم کر دیا، اور وہی دستور کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ایک روایت بن سکتا تھا، اس کے مطابق قائم ہوئی ہے. یہ ڈیجورو بھی بالکل صحیح حکومت تھی، اور ڈیفیکٹو قائم ہوئی اس طریقے سے کہ ان کا ایک پوری عملداری کی حیثیت سے اقتدار تسلیم کر لیا گیا. اس میں اگر کسی نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے تو اسے باغی ہی کہا جائے گا. یعنی پہلا مرحلہ یا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کس طرح قائم ہوئی ہے. اسی طرح ایک حکومت ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، یعنی وہ امرہم شورا بینہم کے طریقے پر تو قائم نہیں ہوئی، لیکن تلوار کے زور پر قائم ہو گئی. لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، یہ خیال کر کے تسلیم کر لیا کہ اب خانہ جنگی آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو آپ کہیں گے یہ ڈیفیکٹو قائم ہو گئی. میں نے مثال دی تھی کہ جس طریقے سے اس وقت افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو گئی ہے ہمارے ہمسائے میں، ڈیفیکٹو قائم ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو اس کو بھی بغاوت کہا جائے گا. یہ دونوں باتیں تو اپنی جگہ بالکل درست ہیں. یہ بات کہ بغاوت یہ جائز ہوگی یا ناجائز، یہ الگ بحث ہے، وہ آپ سوال کریں گے تو میں عرض کر دوں گا، لیکن بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا. حکومت ڈیجورو ہے تب تو بدرجہ عتم کیا جائے گا، اور ڈیفیکٹو بھی ہے تو کیا جا سکتا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کی کیا یہ نوعیت تھی؟ میں یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ کیا فی الواقع کسی دستوری روایت کے تحت یہ حکومت قائم ہوئی تھی؟ میرے عزیز، ایک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت. وہ شخصیت تو بہت غیر معمولی شخصیت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نوجوانوں میں ممتاز ترین لوگوں میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی اعتماد ان کو حاصل رہا ہے. انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اللہ کے آخری پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ایک نہایت محبوب رشتہ بھی ان کا قائم تھا. پھر یہ کہ ان کی ذہانت، ان کی فطانت، جس طریقے سے وہ مشورے دیتے رہے، جس طرح سے کار حکومت میں بھی بعض اوقات انہوں نے بہت مفید معاونت کی، یہ سب اپنی جگہ ایک مسلمہ چیز ہے. اگر اہلیت زیر بحث ہے تو پھر تو دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی جس وقت ان کو اقتدار ملا، اس وقت کے جتنے حالات ہمارے علم میں ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا اس وقت وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے کہ ان کے سر پر یہ تاج رکھا جائے، تو بغیر تردد کے جواب دیا جائے گا کہ یقیناً یہ اہلیت رکھتے تھے. لیکن اہلیت ایک اور چیز ہے، اور کسی حکومت کا دستوری لحاظ سے قائم ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے. اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں. یعنی ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے آخری درجے میں متقی ہو، آخری درجے میں پرہیزگار ہو، اس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں کہ تدبیر میں، سیاست میں اس کا کوئی مثیل اس وقت موجود نہیں ہے. یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کے منصب پر وہ اگر آ کے بیٹھ جائے گا تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ کس طریقے سے آیا ہے. یعنی کیا فوج میں سے آ کے اس نے قبضہ کر لیا ہے، یا اس ریاست پاکستان میں جو ایک دستور ہے اس کے تحت اس نے حکومت سنبھالی ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا. جو حکومت میں ایک چیز ہے کسی شخصیت کا اس کی اہلیت رکھنا. اس لحاظ سے
تو خلافت راشدہ کے جو معیارات ہمارے سامنے ہیں وہ آخری درجے میں اس پر پورے اترتے تھے، ٹھیک، لیکن دستوری روایت کیا تھی جس کے تحت ان کا انتخاب ہوا، یہ بتانا چاہیے نا۔ دو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو فیصلہ کیا تھا، ایک قضیے کا فیصلہ، اور وہ یہ کہ انصار اور مہاجرین قریش میں سے قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو آپ اسی چیز کو مان لیں کہ یہ فرمان ان کے زمانے میں بھی مؤثر تھا، یعنی ابھی قریش کی وہ حیثیت موجود تھی یا قائم تھی، مسلمانوں کی پوری جمعیت میں وہی اکثریت رکھتے تھے، یہ مان لیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہو کہ کیا قریش کے تمام لیڈر جمع کیے گئے؟ کیا ان کو دعوت بھیجی گئی؟ کیا وہ آئے؟ یہ بات تو بالکل بدیہات میں سے ہے کہ اس وقت مدینہ قریش کی قیادت کا مرکز نہیں رہا تھا، لوگ پورے ملک میں بلکہ پوری سلطنت میں جا چکے تھے۔ تو کیا ان کا انتظار کیا گیا؟ ان کو بلایا گیا؟ کوئی مجلس منعقد ہوئی؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق کے معاملے میں پہلے ثقیفہ میں انصار کی لیڈرشپ سے بات ہوئی، اور اس کے بعد اگلے دن مہاجرین قریش کی پوری لیڈرشپ نے ان کے بارے میں اس فیصلے کو قبول کیا۔ ہم سیدنا عمر کے بارے میں دیکھ چکے، اور میں بتا چکا آپ کو کہ سیدنا صدیق نے تمام قریش کی اور انصار کی لیڈرشپ سے بات کی، اپنی رائے پیش کی، اور ان میں سے ہر شخص نے اپنی رائے دی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا۔ سیدنا عمر کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو جو اس وقت قریش کی لیڈرشپ موجود ہے ان سب لوگوں کو انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ تم فلاں جگہ جمع ہوگے اور وہاں بیٹھ کر پہلے یہ فیصلہ کرو گے کیا تمہارے اندر سے کسی پہ اعتماد ہو سکتا ہے تمہارا، اور پھر لوگوں سے رائے لے لو گے اس معاملے میں۔ تو اس اصول کی پیروی کی گئی۔ تو دستوری روایت اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی کے زمانے تک بھی، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع کے اوپر بھی قریش کی یہ حیثیت قائم تھی، یہ مانا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ قریش کے وہ لیڈر کون تھے جو جمع ہوئے، وہ کہاں سے بلائے گئے، کیا ان کا انتظار کیا گیا، وہ سب کیا آئے، پھر ان سب نے یہ فیصلہ کیا، یہ سوال۔ دوسری صورت قبول کر لیں، دوسری صورت یہ ہے کہ قریش کیا، اب تو ایک پوری سلطنت میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ سامنے آئے گا جس کی میں بڑی توضیح کر چکا کہ ان کے نمائندگان کہاں تھے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اگر اتنی بڑی سلطنت میں لوگ موجود ہیں تو ان سب کے نمائندوں کو بلایا جائے۔ تو اگر آپ پوری سلطنت کے مسلمانوں کا کوئی ایوان نمائندگان رکھتے ہیں تو وہ یہ حق رکھتا تھا کہ وہ انتخاب کرے، اور اگر قریشی تک محدود سمجھتے ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ جو روایت چلی آ رہی تھی چلیے اسی کے مطابق انتخاب کرنا ہے، تو پھر قریش کی لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک یہ بات۔ دوسرے یہ کہ قریش کی ساری لیڈرشپ آ گئی اور بلا لی گئی، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا آزادانہ فضا میں ان کو رائے دینے کا حق تھا؟ یہ بات تو مسلمات میں سے ہے کہ اس وقت مدینے پر باغیوں کا قبضہ تھا، وہ سیدنا عثمان کو شہید کر چکے تھے۔ یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے، اس میں کسی خبر واحد کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا علی کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہی لوگوں نے سب سے پہلے یہ تحریک کی ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ اور یہ بات بھی بالکل مسلمات میں سے ہے کہ جو دو آخری لوگ تھے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر، دونوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم سے یہ بیعت جبراً تلواروں کے تحت لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ اسی مطالبے کو لے کر نکلی ہیں جو مطالبہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سیدنا علی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، صحابہ میں ان کے درجے کو دیکھتے ہیں، ان کے پس منظر اور ماضی کو دیکھتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں جو محاسن اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے تھے ان کو دیکھتے ہیں، تو اس دستوری سوال سے قطع نظر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دستوری سوال تو اپنی جگہ اہم ترین سوال ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ جو صورتحال اس وقت تھی اس صورتحال میں غبار اڑ رہا تھا،
گرد و پیش میں معلوم نہیں کیا کیا اطلاعیں پہنچ رہی تھیں. ہر طرف یہی بات بیان کی جا رہی تھی کہ وہاں بغاوت ہوئی ہے اور باغیوں نے کھڑے ہو کر لوگوں سے زبردستی بیعت لے لی ہے، اور وہی اب یعنی سیدنا عثمان کے قاتلین دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں اگر ایک صوبے کے گورنر نے یا کسی اور شخص نے یا ایک بڑی جمعیت نے یا بہت سے صحابہ نے یا سیدہ عائشہ ام المومنین نے اس سے انکار کیا کہ وہ اس حکومت کو مانے رکھیں، تو اس کے لیے ان کے پاس بھی ایک جواز موجود ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ کسی شخصیت کی اہلیت ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بارے میں دستوری قاعدے پورے ہوئے ہیں، دستوری روایت کے مطابق انتخاب ہوا ہے. اگر آزادانہ ماحول میں قریش کی لیڈرشپ نے، میں ابھی پوری سلطنت کے نمائندگان کی بات نہیں کرتا، اگر قریش کی لیڈرشپ نے بھی آزادانہ ماحول میں انتخاب کیا ہے اور اس سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہاں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں، کوئی غبار نہیں اڑ رہا ہے، کوئی باغی وہاں قبضہ نہیں کیے ہوئے ہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ہے، تو میں بغیر کسی تردد کے ایک ہی جملہ آپ بولیں گے تو یہ کہوں گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی. لیکن کیا فی الواقع میں یا آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہی صاف صورتحال ہے؟ تو ہم سے وہ فساد کی صورتحال میں آپ ایک مثالی انتخاب اور دستوری روایت کا تقاضا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی جب بھی آپ کسی انتخاب کا تقاضا کریں گے تو آپ یہی تقاضا کریں گے. اب آپ نے جو دوسری بات کہی ہے سن لیجئے، یعنی اگر مثالی صورتحال نہیں ہے، ہنگامی معاملہ ہے، اس میں ایک اقدام کیا ہے، تو میں اسی کی تو رعایت دے رہا ہوں. یہی کہہ رہا ہوں کہ سیدنا علی نے اگر اس ہنگامی صورتحال میں اقتدار سنبھالا تو وہ یہ حق رکھتے تھے کہ یہ سمجھیں کہ ان کی حکومت قائم ہو گئی. بہت اہم بات. یعنی یہ اسی وجہ سے تو میں عرض کر رہا ہوں، ہنگامی صورتحال اگر نہ ہو اور اس طریقے سے اقتدار سنبھالا گیا ہو تو پھر تو یہ رعایت بھی نہیں دی جا سکتی. تو پوری بات کو سمجھیے اس معاملے میں. یعنی ہنگامی صورتحال کے معاملے میں ہم بس اتنی بات کہیں گے کہ سیدنا علی کی بھی بالکل نیک نیتی تھی، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ ذمہ داری سنبھالی، یہ خیال کر کے ذمہ داری سنبھالی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ خیال بھی ان کے یہاں رہا ہو کہ اس وقت مجھ سے زیادہ کون اہل آدمی، لوگوں نے اگر پیشکش کی میں اقتدار سنبھالتا ہوں اور میں نظم و نسق قائم کرتا ہوں اور میں آہستہ آہستہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس خلفشار میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے نکالیں، تو نیک نیتی کے ساتھ یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے. اور اگر مخالفین نے جو اٹھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو قصاص چاہتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا صدیق کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے یا سیدنا عمر کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے یا سیدنا عثمان کی طرح کی حکومت قائم ہو گئی ہے. حکومت کے قیام میں جو پہلی بات ہے اہلیت، وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا اس کا دستوری طور پر قائم ہونا ہے. اس کا انعقاد ہوا ہے یا نہیں صحیح معنی میں. تو انعقاد کی میں نے عرض کیا کہ دو ہی صورتیں ہیں. ایک مشروع صورت ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا کہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر ہوگی. اس وقت اس اصول کے زمین پر لانے یا اس کے اطلاق کے دو ہی طریقے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس وقت تک ممتد مانیں اور یہ کہیں کہ ابھی صورتحال وہی تھی، کہہ سکتے ہیں آپ، ابھی وہی صورتحال تھی، قریشی کو یہ حیثیت حاصل تھی، سلطنت بہت پھیل گئی تھی، لیکن سب لوگ زیادہ تر مفتوحہ علاقے کے لوگ تھے اور ابھی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے اسی دستور کے مطابق قریش کی لیڈرشپ کو حق تھا کہ وہ انتخاب کر لیں. تو قریش کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کون لوگ ہیں اس کے اندر؟ یعنی پوری سلطنت میں پھیلے ہوئے لوگوں کو کیا بلایا گیا ہے؟ کیا انتظار کیا گیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر بلا لیا گیا ہے، انتظار بھی کیا گیا ہے، تو کیا آزادانہ ماحول میں انہوں نے یہ بیعت کی ہے؟ آپ اندازہ کریں وہاں صورتحال کیا ہے اور کتنے بڑے لوگ ہیں. سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر کیا کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے میں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ کا نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کے خیال کے مطابق وہ بھی کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نکلی تھی؟ فی الواقع صورتحال ایسی تھی، اسی طرح غبار اڑ رہا تھا، ایسا ہی گرد و غبار تھا جس کے اندر ہر چیز دھندلا گئی تھی. اس میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ لوگ ایک رائے قائم کر رہے ہیں. تو جب تک کسی حکومت کا انعقاد نہ ہو جائے، یعنی دونوں صورتوں میں، اس وقت تک اگر کوئی اس کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ میں اس حکومت کو قبول نہیں کرتا، تو اس کو مجرم کیسے قرار دیا جا سکتا؟ انعقاد کے موقع کے اوپر وہ اپنا اختلاف ظاہر کر رہا ہے یا انعقاد کو قبول نہیں کر رہا.
انعقاد ہو گیا، حکومت کو مان لیا گیا، اس زمانے کی روایت کے لحاظ سے اس کی بیعت ہو گئی، اب آپ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو یہ بغاوت ہے۔ تو بغاوت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا سیدنا معاویہ کے اقدام پر یا سیدہ ام المومنین عائشہ کے اقدام پر، بغاوت کا اطلاق بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا الفئہ الباغیہ یا باغی گروہ سے بغیر کسی نزاع کے ایک ہی گروہ مراد ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بصرہ سے اور کوفہ سے اور مصر سے آ کر بغاوت کی مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، یعنی ایک ایسے خلیفہ کے خلاف جس کی حکومت ٹھیک دستوری روایت کے مطابق قائم ہوئی تھی، جس میں ادنیٰ تردد بھی کسی کو نہیں تھا، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ میں جو آخری درجے کے ظلم ہو سکے ہیں ان میں سے ہے، اور اس شخص کو شہید کر دیا گیا کہ جو اس نازک صورتحال میں بھی یہ کہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اپنی ذات کے لیے میں مدینے میں خون بہاؤں، اس مقام پر کھڑا ہے۔ تو ایسی غیر معمولی شخصیت کے خلاف یہ اقدام ہوا۔ یہ لوگ ہیں کہ جو الفئہ الباغیہ ہیں، اور یہی در حقیقت پھر سارے فساد کا باعث بنے ہیں۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں فعل سبب فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گروہ ہے کہ جو اس کا باعث بنے گا کہ پھر عمار بھی دنیا سے رخصت ہوں اور بھی بہت سے صحابہ دنیا سے رخصت ہوں۔ تو پہلے اس بات کو اصول میں سمجھ لیجئے کہ بغاوت کا لفظ کسی فرد یا گروہ کے بارے میں اس وقت بولا جائے گا جب ایک حکومت کا انعقاد آپ ثابت کر دیں گے۔ تو انعقاد ہو گیا، اور انعقاد دونوں صورتوں میں نے مان لیا اس بات کو کہ اگر وہ تلوار کے زور پر بھی ہو گیا ہے تو چلیے سب لوگوں نے مان لیا ہے، تو اب امن و امان کے پیش نظر یہ کہا جائے کہ بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو ڈی جیورو یعنی ایک قانونی حکومت، دستوری حکومت جیسے قائم ہونی چاہیے، اس کی کوئی بنیاد قائم نہیں ہوتی۔ اہلیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے کہ وہ اپنی صفات اور اپنے محاسن کے لحاظ سے ایک خلیفہ راشد تھے۔ ٹھیک، اب جب آخری مختصر سوال، آپ کے اپنے اصول کے مطابق ایک چیز ذہن میں آتی ہے، جس وقت سیدنا معاویہ نے یزید کا انتخاب کیا تو آپ نے کافی تفصیل سے بتایا تھا ان کا یہ اقدام، اس وقت کوئی عوام نمائندگان نہیں، اتنی بڑی سلطنت میں طریقہ کیا ہوگا لینے کا، وہ نظام بھی برسوں بعد بنا۔ سوال میرا یہ ہے کہ سیدنا علی کے دور میں ہم اس امکان کو کیوں نہیں مانتے کہ وہاں پر تمام ملک کے اندر رائے لینا ممکن نہیں تھا، اور یہاں نیوسنس، فساد اور ایک ایجیٹیشن کی فضا تھی، اس میں ان کا یہ کیوں نہیں احسان ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے حکومت سنبھالی اور فساد کا خاتمہ کیا؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کہیں کہ جی ان کا احسان ہے، وہ محسن ہے کہ انہوں نے خلافت کے منصب کو سنبھال لیا، فساد ہر طرف ہے، اور باقی لوگوں کو ان کی بیعت کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ فساد ہرگز ہر طرف نہیں تھا، فساد صرف مدینہ میں تھا، اور اگر انہوں نے یہ سنبھال لیا تو میں تو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ نیک نیتی سے سنبھالا، یہ سمجھ کر سنبھالا کہ اس وقت میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جس کے اوپر یہ اعتماد ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا فہم تھا اپنے بارے میں، اور میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کوئی بدنیتی اختیار کی، خدا نخواستہ، یا ان کے پیش نظر کوئی اقتدار کی طلب تھی کہ وہ آگے بڑھ گئے۔ اپنی طرف سے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لے کر انہوں نے ایک اقدام کیا، تو اس کی رعایت ملے گی نا ان کو۔ یعنی جس طریقے سے آپ کسی موقع کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا باعث، اگرچہ دستوری روایت کی پیروی نہیں ہوئی لیکن اس کا باعث یہ چیز بنی۔ یہی خطبہ سیدنا عمر نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے بخاری میں کہ کوئی شخص اس اقدام کو نظیر نہ بنائے۔ دیکھیں اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت ان کا نام پیش کیا، ایک تو شخصیت ایسی ہے کہ تقطع العناق ہے، دوسرے یہ کہ اگلے دن لوگوں نے میرے اس فیصلے کو یا میری اس رائے کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتنے سے محفوظ رکھا۔ یہاں یہ نہیں ہوا، ایک ہنگامی صورتحال میں اقدام کیا گیا، نیک نیتی سے کیا گیا، لیکن اس کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہو سکی۔ اور یہ قبولیت کتنے بڑے پیمانے کے اوپر حاصل نہیں ہوئی، وہ اس زمانے کی تاریخ پڑھ لیجئے، ادھر ادھر کی روایتوں کے بجائے جو چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں انہی کو دیکھ لیجئے، وہ کتنے لوگ تھے اور کتنی بڑی تعداد میں تھے جو سیدہ عائشہ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کتنے لوگ تھے اور کتنی بڑی تعداد تھے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حاصل ہوئے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جو یہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے وہ میرے ممدوح و مخدوم ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہمارے دور کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں۔ یہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے
کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ عثمان سے تھا، ان کی گورنری کا کیا رشتہ تھا؟ بہت معذرت کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ عثمان سے تھا، ان کی گورنری کا رشتہ مسلمانوں کے خلیفہ سے تھا۔ اس پر پھر کسی وقت بات کریں۔ آج ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین یہ ایک بہت بڑا سوال، ایک تاریخی کشمکش، سیاسی تنازعات، مسلم امت میں اس کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ آج تک فرقہ واریت کی بنیادیں ان اختلافات کو قرار دیا جاتا ہے۔ بہت اہم سوالات ضمنی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، کچھ اور بھی اہم نقطے ہیں، مثلا یہ کہ کیا بنو امیہ نے جانتے بوجھتے صحابہ کی مشاورت سے آل محمد اور بنو ہاشم کو اقتدار سے دور رکھنے کی باقاعدہ کوئی اسکیم مرتب کی تھی؟ کچھ آراء ایسی بھی پیش کی جاتی ہیں، اور پورا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو دیا جاتا ہے قاتلین عثمان کے بارے میں، 19 سالہ دور اقتدار ہے سیدنا امیر معاویہ کا، ان کا کیا ہوا جس بنیاد پہ یہ سب چیزیں پیدا ہوئی تھیں؟ سارے سوالات ہم دوبارہ لے کے حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔